والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سرکار مدینہ رحمت قلب و سینہ صاحب معطر پسینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان باقرینہ ہے، اے لوگوں، بے شک بروز قیامت اس کی دہشتوں اور حساب و کتاب سے جلد نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے تم میں سے مجھ پر دنیا کے اندر بکثرت درود پاک پڑھے ہوگا۔ تو جب بھی ہمیں موقع ملے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جو ہے وہ کثرت کے ساتھ جو ہے وہ درود پاک پڑھنا چاہیے۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی 313 مرتبہ اگر کوئی دن میں درود پاک پڑھتا ہے تو وہ کثرت کے اندر اس کو جو ہے وہ شمار کیا جاتا ہے۔ تو صلی اللہ علی محمد یہ بھی درود پاک ہے، صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی درود پاک ہے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ یہ بھی درود پاک ہے، اللہم صلی علی محمد وبارک وسلم یہ بھی درود پاک ہے۔ جو ہم نماز کے اندر درود ابراہیمی پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد کما صلیت علی ابراہیم آخر تک، یہ بھی درود پاک ہے، اس کو بھی پڑھ لیا جائے۔ تو اگر ٹائم اتنا نہیں ہے تو سب سے جو سمال چھوٹا درود پاک ہے صلی اللہ علیہ وسلم یہ پڑھ لیا جائے، تو یہ تو 5 منٹ کے اندر 313 مرتبہ ہو جاتا ہے، 2-3 تسبیح جو ہے وہ 5 یا 6 منٹ کے اندر جو ہے وہ ہو جاتا ہے۔ تو آج سے نیت کر لیتے ہیں کہ انشاءاللہ عز و جل جو ہے اس چھوٹے سے وظیفے کو انشاءاللہ عز و جل ہم ضرور کریں گے۔ آپ اس کو سٹارٹ کریں گے انشاءاللہ عز و جل 11 دن کے اندر انشاءاللہ آپ کو اس کی بے شمار جو ہے وہ برکتیں جو ہے وہ آپ کو انشاءاللہ اس کی ضرور ملیں گی۔ حضرت سیدنا وہب بن منبہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ منقول کرتے ہیں، 2 عابد عبادت کرنے والے، انہوں نے 50 سال اللہ عز و جل کی عبادت کرتے رہے، ان کو اور کام ہی نہیں تھا، وہ صرف اللہ کی عبادت ہی کرتے تھے۔ 50 سال وہ اللہ کی عبادت کرتے رہے۔ 50ویں سال کے آخر میں ان میں سے ایک عابد عبادت کرنے والا وہ سخت بیمار ہو گیا۔ اب وہ جو عابد بیمار ہوا وہ اللہ کی بارگاہ میں آہوزاری کرتے ہوئے اس طرح التجا کرنے لگا، ملتجی ہوا، اے اللہ عز و جل، میں نے اتنے سال تیرا حکم مانا، اتنے سال تیرا مسلسل حکم مانا، تیری عبادت بجا لایا، میں تیری عبادت کرتا رہا، پھر بھی تو نے مجھے بیماری کے اندر مبتلا کر دیا۔ اللہ سے وہ اب وہ گریزاری کرنے لگا، میں تیری اتنی عبادت کرتا رہا، دن رات ایک کر دیے، لیکن تو نے پھر مجھے جو ہے وہ بیماری کے اندر مبتلا کر دیا، اس میں کیا حکمت ہے؟ میرے مولا عز و جل، میں تو آزمائش میں ڈال دیا گیا ہوں، بہت بڑی آزمائش ہے۔ اللہ عز و جل نے فرشتوں کو حکم فرمایا، ان سے کہو کہ تم نے ہماری ہی امداد اور احسان اور عطا کردہ توفیق سے ہماری عبادت کی سعادت پائی، باقی رہی بیماری تو ہم نے تم کو ابرار کا رتبہ دینے کے لیے بیمار کیا ہے۔ ابرار کا بہت بڑے کو رتبہ ہوتا ہے، جیسے غوث، قطب، ابدال، ابرار، ایک رتبہ ہوتا ہے۔ تو ہم نے یہ جو تمہیں بیماری دی ہے نا، یہ ایک ابرار کا رتبہ دینے کے لیے دی ہے۔
تم سے پہلے کے لوگ جو تھے وہ مصیبتوں کے اندر خواہش مند ہوا کرتے تھے کہ یا اللہ کہ ہمیں مصیبت آ جائے، کوئی بیماری آ جائے، اور ہم نے تمہیں بن مانگے عطا کر دی۔ صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی امجد علی اعظمی آج اسی موضوع کے اوپر امیر اہل سنت کا ایک رسالہ ہے بیمار عابد، بہت پیارا رسالہ ہے، آپ اس کو پڑھیں گے تو آپ کو بہت بڑا مزہ آئے گا۔ آخر میں اس کے اندر وظائف بھی ہیں، تو یہ مکتبۃ المدینہ سے جو ہے وہ یہ رسالہ آپ کو مل جائے گا، بیمار عابد۔ شروع میں اس کے اندر حکایات ہیں اور آخر میں بیماریوں سے بچنے کے وظائف بھی اس کے اندر جو ہیں وہ دیے گئے ہیں، کیونکہ آج کل سردی بہت ہے، ہر بندہ بیمار ہے، کسی کو نزلہ ہے، کوئی زکام، کوئی بیمار، کوئی فلاں، کوئی ٹھکاں، کوئی کھانس رہا ہے، کوئی کف رہا ہے، تو جب کسی سے ملتے ہیں تو کوئی نہ کوئی شکایت بھی دھر دیتے ہیں، یار بیمار ہوں، یار یہ کر دو، اس طرح کے نا۔ تو صدر الشریعہ حضرت علامہ مولانا مفتی امجد علی اعظمی جو صاحب بہار شریعت ہے، جنہوں نے وہ کتاب لکھی بہار شریعت، ہمارے ہاں وہاں رکھی ہوتی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ بیماری ایک بہت بڑی نعمت ہے، بیماری بہت بڑی نعمت ہے اور اس کے منافع بے شمار ہیں۔ اگرچہ آدمی کو بظاہر اس سے تکلیف پہنچتی ہے، مگر حقیقتاً راحت اور آرام کا ایک بہت بڑا ذخیرہ ہاتھ میں آتا ہے۔ یہ ظاہری بیماری جس کو آدمی عام بیماری سمجھتا ہے، حقیقت میں روحانی بیماریوں کا ایک بڑا زبردست علاج ہے، اور حقیقی بیماری امراض روحانیہ، مثلا دنیا کی محبت، یہ بھی ایک روحانی بیماری ہے، حرص، لالچ، بخل، چغلی، غیبت، جھوٹ بولنے کی عادت، یہ روحانی بیماریاں ہیں۔ دل کی سختی، کوئی بات اثر ہی نہیں کرتی، جتنا مولوی سمجھا لے، جتنا کوئی عالم دین سمجھا لے، کوئی مفتی، کوئی پیر سمجھا لے، جتنا ہم پڑھ لیں، دل کی سختی اتنی سخت ہے نا، دل کا وہ اس کو اثر ہی نہیں کرتا، دل کے اوپر کوئی چیز اثر ہی نہیں کرتی۔ تھوڑا سا تو وہ بندے کو وہ اچانک تھوڑا سا وہ دل ملال ہوتا ہے، ایک آدھا آنسو بھی نکل، وہ تھوڑی سی کب کبھی تاری ہو جاتی ہے، لیکن پھر جب جیسے وہ تھوڑا سا باہر نکلتے ہیں، کوئی دوست ملتا ہے، پھر اسی طرح وہ کہہ کے اور اسی طرح وہ جو ہے وہ بندہ جو ہے وہ لگ جاتا ہے۔ تو یہ دل کی بیماری، سختی، یہ تو روحانی بیماریاں ہیں۔ البتہ بہت خوف کی چیز ہیں، یہ جو بیماریاں ہیں نا، یہ بہت خوف کی چیز ہیں، اور اس کو مرض مہلک یعنی ہلاک کرنے والی بیماری سمجھتا ہوں، یہ بندے کو ہلاک کر دیتی ہیں۔ یہ حرص کی بیماری ہو گئی، لالچ کی بیماری ہو گئی، بخل کی بیماری ہو گئی، جھوٹ کی بیماری ہو گئی، یہ تو بندے کو دنیا کے اندر بھی وہ ہلاک کر دیتی ہے اور آخرت میں ویسی بربادی کا ذریعہ ہے۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیماریوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ مومن جب بیمار ہو پھر اچھا ہو جائے، جو مومن ہے جب بیمار ہوتا ہے پھر اس بیماری سے اس کو وہ صحت یابی مل جاتی ہے، وہ اچھا ہوتا ہے، تو اس کی بیماری سابقہ گناہوں سے کفارہ ہو جاتی ہے۔ اس کی بیماری جو ہوتی ہے وہ سابقہ جو ہے گناہوں سے کفارہ ہو جاتی ہے، اور آئندہ کے لیے نصیحت، آئندہ کے لیے کیا ہے، اس کے لیے نصیحت بن جاتی ہے۔ اور منافقت کرنے والا جب بیمار ہوا پھر اچھا ہوا تو اس کی مثال اونٹ کی ہے کہ مالک نے اسے باندھا پھر کھول دیا تو اسے یہ معلوم نہیں کہ باندھا کیوں ہے اور کھولا کیوں ہے۔ اونٹ کو یہ نہیں پتا کہ باندھا کیوں ہے اور کھولا کیوں ہے، اور جو مومن ہے اس کا کیا ہے، اس کو کیا فائدہ ملتا ہے، تو اس کے جو سابقہ جو ہے وہ گناہ اس بیماری کی وجہ سے جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی وہ معاف فرما دیتا ہے۔ حدیث مبارکہ کی تشریح مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ کیوں مومن بیماری میں اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے، تھوڑا بہت تو خدا کا خوف آتا ہے نا دل کے اندر، اور وہ سمجھتا ہے کہ یہ بیماری میرے کسی گناہ کی وجہ سے آئی ہے، کو میں نے گناہ کیا ہوگا، اس گناہ کی وجہ سے یہ بیماری آئی ہے، اور شاید یہ میری آخری بیماری ہو جس کے بعد موت ہو۔ جو مومن ہے، ایمان والا ہے، مسلمان ہے، یہ سمجھتا ہے۔
اس لیے اسے شفا کے ساتھ مغفرت بھی نصیب ہو جاتی ہے. شفا تو ملتی ہے نا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اسے معاف بھی فرما دیتا ہے، اسے اس کی مغفرت بھی فرما دیتا ہے. جبکہ منافق غافل یہی سمجھتا ہے کہ میں فلاں کی وجہ سے بیمار ہوا تھا، فلاں چیز کھا لی تھی، موسم کی تبدیلی کے سبب جو ہے یہ بیماری آئی ہے، آج کل اس بیماری کی ہوا چلی آئی ہے وغیرہ، فلاں دعا سے مجھے تو آرام ملا وغیرہ وغیرہ. یہ اسباب میں بندہ جو ہے وہ پھنسا رہتا ہے کہ مسبب الاسباب یعنی سبب پیدا کرنے والے رب عز و جل پر اس کی نظر جاتی ہی نہیں ہے. جو اسباب پیدا کرنے والا رب ہے اس کی طرف اس کی نظر جاتی نہیں ہے، اس کی طرف وہ رجوع کرتا ہی نہیں ہے، نہ توبہ کرتا ہے نہ ہی اپنے گناہوں پر غور کرتا ہے. یہ منافق غافل. اور جو ایک مسلمان ہے، ایماندار ہے، مومن بندہ ہے، وہ اپنے گناہوں پر جو غور کرتا ہے، یار جو میں نے یہ گناہ کیا ہے نا، اس گناہ کی وجہ سے یہ مجھ پر جو ہے نا بیماری آئی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو شفا بھی دیتا ہے، اور اس کے جو وہ بیماری ہے وہ گناہوں کا جو ہے وہ کفارہ بھی بن جاتی ہے. مرض اسی نے دیا ہے، دوا ہی وہی دے گا. مرض اسی نے دیا ہے، دوا بھی وہی دے گا، کرم سے چاہے گا جب بھی شفا وہی دے گا. ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی. حضرت سیدنا فتح موصلی بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں رحمۃ اللہ تعالی علیہ. ان کی اہلیہ محترمہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک مرتبہ زور سے گری زمین پر، جس سے ان کا جو ہے نا ناخن مبارک ٹوٹ گیا، یہ اتر گیا. لیکن درد سے ہائے کرنے کے بجائے ہنسنے لگی. کسی نے پوچھا کیا زخم میں درد نہیں ہو رہا؟ حالانکہ جو ناخن ہے وہ جیسے بندہ ناخن کاٹتا ہے، تھوڑا سا زیادہ بھی کاٹ جائے کتنی تکلیف ہوتی ہے، وہ 2-3-4 دن جب تک اس کے اوپر وہ ناخن نہیں آتا وہ تکلیف رہتی ہے. تو ان کو تو ناخن ٹوٹ گیا، وہ ہنسنے لگی. کسی نے پوچھا زخم ہے درد نہیں ہو رہا؟ فرمایا صبر کے بدلے میں ہاتھ آنے والے ثواب کی خوشی میں مجھے اس تکلیف کا خیال بھی نہیں آیا. جو صبر کی وجہ سے اللہ مجھے ثواب دے گا، مجھے وہ جو ثواب جب یاد آیا تو مجھے یہ تکلیف جو ہے یہ بھول گئی. اللہ امیر المومنین مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جل کی عظمت اور معرفت کا یہ حق ہے کہ تم اپنی تکلیف کی شکایت نہ کرو، اپنی تکلیف کی شکایت نہ کرو اور اپنی مصیبت کا تذکرہ نہ کرو. یعنی بلا ضرورت پریشانی کا دوسروں پر اظہار بے صبری ہے. اور افسوس معمولی نزلہ ہو، سر میں درد ہو، بخار ہو، تو میرے جیسے بھی جو سمجھدار ہیں جاننے والے ہیں وہ بھی ایک دوسرے بعض لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں یار بیمار ہو گیا ہوں، نزلہ ہو گیا ہے، زکام ہو گیا ہے، خواہ مخواہ ایک دوسرے کو جو ہے وہ کہہ رہے ہوتے ہیں. کوئی پوچھے نہ پوچھے اس کو بھی کہہ دیتے ہیں یار یہ ہو گیا ہے. اللہ اکبر. ٹوٹے گو سر پہ کوہ بلا صبر کر، اے مبلغ نہ تو ڈگمگا صبر کر، لب پہ حرف شکایت نہ لا صبر کر. ہاں یہی سنت شاہ ابرار ہے. سنت پر بھی عمل ہو جائے گا. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، بیماری، مصیبت اور پریشانی پر شکوہ کرنے کے بجائے صبر کی جو ہے وہ عادت بنانی چاہیے. کسی کو بتانے سے جو ہے وہ بندہ جو ہے وہ ٹھیک تو نہیں ہو جائے گا نا، تو اس پر صبر کر لیا جائے. شکایت کرنے سے مصیبت نہیں دور ہوتی، بلکہ بے صبری کرنے سے صبر کا اجر ضائع ہو جاتا ہے. بلا ضرورت بیماری و مصیبت کا اظہار کرنا بھی اچھی بات نہیں. حضرت سیدنا ابن عباس، ہاں جہاں پر بندے کو معلوم ہے یار یہ جو ہے وہ کوئی نہ کوئی دوا تجویز کر دے گا، کیونکہ یہ بھی بندہ جو ہے اس بیماری سے گزر چکا ہے، یا کسی عالم دین کے پاس یا اپنے مولانا صاحب کے پاس، پیر صاحب کے پاس، یا دم درود کرنے والے عامل کے پاس جاتا ہے، تو وہاں پر جو اظہار کرنا یہ جو ہے وہ ٹھیک ہے. حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کے مال یا جان میں مصیبت آئی، مال کے اندر نقصان ہو گیا
کاروبار کے اندر نقصان ہو گیا یا جان میں مصیبت آئی اور پھر اس نے اسے چھپا لیا، لوگوں سے چھپا لیا اور لوگوں سے اس کی شکایت نہ کی، اللہ عز و جل پر حق ہے کہ اس بندے کی مغفرت فرما دے۔ اللہ عز و جل حق ہے اس بندے کی جو ہے وہ مغفرت فرما دے۔ حجت الاسلام سیدنا امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نقل کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا احنف بن قیس رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ایک بار میری داڑھ میں شدید درد ہوا۔ داڑھ کا درد جس کو ہو نا اس سے بندہ پوچھے، ساری رات نیند بھی نہیں آتی۔ وہ کہتے ہیں کہ میں ساری رات اس درد کی وجہ سے سو نہ سکا۔ میں نے دوسرے دن اپنے چچا جان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں شکایت کی کہ میں داڑھ کے درد کی وجہ سے ساری رات سو نہ سکا۔ اس بات کو میں نے 3 مرتبہ دہرایا اپنے چچا جان کے سامنے۔ اس پر انہوں نے فرمایا تم نے ایک ہی رات میں ہونے والی اپنے درد کی اتنی زیادہ شکایت کر ڈالی، حالانکہ میری آنکھ کو ضائع ہوئے 30 برس ہو گئے ہیں، 30 سال ہو گئے ہیں، اگرچہ دیکھنے والوں کو معلوم ہو مگر اپنی زبان سے میں نے کبھی کسی سے شکایت نہیں کی۔ 30 سال ہو گئے میری آنکھ ضائع ہوئے، کسی کو معلوم ہو جائے دیکھتے ہوئے، لیکن میں نے اپنی زبان سے کبھی کسی سے یہ نہیں کہا کہ جو ہے نا میری جو ہے نا وہ آنکھ ضائع ہو گئی۔ اللہ رب العزت عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے جو ہے وہ ہم سب پر جو ہے وہ رحمت ہو۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان معظم ہے، جب کوئی بندہ بیمار ہوتا ہے تو اللہ عز و جل اس کی طرف 2 فرشتے بھیجتا ہے۔ کتنے فرشتے بھیجتا ہے؟ 2، کہ جا کر دیکھو کہ میرا بندہ کیا کہتا ہے۔ بیمار تو ہو گیا ہے، اب وہ بندہ کیا کہتا ہے؟ بیمار اگر اللہ عز و جل کی حمد و ثنا کرتا ہے، الحمدللہ عز و جل کہتا ہے، اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، تو فرشتے اللہ کے بارگاہ میں جا کر اس قول کو عرض کرتے ہیں، حالانکہ اللہ تو خوب جانتا ہے، انہ علیم بذات الصدور، وہ تو دلوں کے حالات کو بھی جانتا ہے۔ ارشاد الہی ہوتا ہے اگر میں نے اس بندے کو اس بیماری میں موت دے دی، میں اسے جنت میں داخل کروں گا، جنت میں داخل کروں گا۔ اگر صحت عطا کی تو اس سے پہلے بہتر گوشت اور خون دوں گا اور اس کے گناہوں کو بھی معاف کر دوں گا۔ اللہ اکبر۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ عز و جل اپنے بندے کو بیماری میں مبتلا فرماتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کا ہر گناہ مٹا دیتا ہے، اور حدیث مبارکہ ہے۔ پھر ارشاد فرمایا کہ جب مومن بیمار ہوتا ہے، مومن بندہ بیمار ہوتا ہے تو اللہ عز و جل اسے گناہوں سے ایسا پاک کر دیتا ہے جیسے بھٹی لوہے کو زنگ کو صاف کر دیتی۔ تو یہ بیماری بھی ایک بڑی نعمت ہوتی ہے جسے ہم زحمت سمجھتے ہیں۔ اور جب اللہ عز و جل کسی مسلمان کو جسمانی تکلیف میں مبتلا کرتا ہے، جسمانی تکلیف میں مبتلا کر دیتا ہے، تو فرشتے سے فرماتا ہے جو نیک عمل یہ تندرستی یعنی اچھی حالت میں کیا کرتا تھا اس کے لیے وہی لکھو۔ پھر اللہ عز و جل اسے شفا عطا فرماتا ہے، اس کے گناہ دھل جاتے ہیں اور وہ پاک ہو جاتا ہے۔ اگر اس کی موت اس بیماری کی وجہ سے آ جاتی ہے تو اس کی مغفرت فرما دی جاتی ہے اور اس پر رحم کیا جاتا ہے۔ اگر وہ بیمار ہے اور اس بیماری کی وجہ سے جب وہ بیمار نہیں تھا اپنے والدین کی خدمت کیا کرتا تھا، چل کر مسجد میں آیا کرتا تھا نماز پڑھنے کے لیے، اپنے بچوں کے لیے وہ روزی رزق کا فکر کیا کرتا تھا، لیکن اب وہ بیمار ہو گیا ہے، لیکن جو وہ ثواب تندرستی کی حالت میں کرتا تھا اللہ عز و جل فرشتوں سے فرماتا ہے کہ اس کے لیے وہی لکھو۔ اگر وہ مر جاتا ہے تو اس کی مغفرت فرما دی جاتی ہے، سبحان اللہ۔ اگر وہ صحت یاب ہو جاتا ہے اس کو شفا بھی مل جاتی ہے، اس کے گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں مریض کے گناہ اس طرح جھڑتے ہیں جیسے درخت کے پتے جھڑتے ہیں، جیسے درخت کے پتے جھڑتے ہیں۔ پھر ارشاد فرمایا اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ جب اپنے بندے کی آنکھیں لے لوں، کسی بندے کی آنکھیں لے لوں تو پھر وہ صبر کرے
تو آنکھوں کے بدلے اسے جنت عطا کر دیتا ہوں۔ میرا خیال مسلمان جو ہے جس نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا کلمہ پڑھا ہوا ہے اور مسلمان ہے، مرتے دم تک اس کو کوئی نہ کوئی بیماری تو آتی رہتی، تو یہ بھی ایک جو ہے وہ بخشنے اور مغفرت کا جو سبب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت کو جو ہے وہ وعدہ فرمایا ہوا نا کہ انشاءاللہ میں ضرور بخشوں گا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ جو بیماری آتی ہے یہ بھی ایک مغفرت کا سبب ہے، ہم پر رحم کرنے کا سبب ہے، ورنہ آپ پچھلی امتیں بنی اسرائیل کی امتوں کے حالات پڑھ لیں، ان کے جو حالات اتنے تھے کہ کوئی ناپاک ہو جاتا اور ناپاکی اس کے جسم کے اوپر لگ جاتی تو ان کے پاک ہونے کا ذریعہ پانی نہیں تھا، بلکہ وہ اپنا جسم کاٹ دیتے تھے۔ کپڑے کے اوپر ناپاکی لگ جاتی تو ہمارا تو یہ ہے نا کہ پانی اس کے اوپر ڈالیں تو کپڑا پاک ہو جاتا ہے پانی سے، اور ان کے لیے کیا تھا، وہ کپڑے کو کاٹتے تھے، کپڑا کاٹ کر پھینک دیتے تھے پھر وہ پاک ہوتے۔ اور جب وہ کوئی گناہ کرتے تھے، رات کو گناہ کرتے یا دن میں گناہ کرتے، یا تو ان کے پیشانی پر لکھ دیا جاتا تھا کہ اس بندے نے یہ گناہ کیا ہے، یا دروازے کی چوکھٹ پہ جو ہے وہ جب صبح اٹھتا تو اس دروازے کی چوکھٹ پہ لکھا ہوتا کہ اس بندے نے یہ گناہ کیا۔ یہ تو حضور کا کرم ہے نا، ہم پر آنے والے عذاب ٹلتے ہیں، یہ کرم ہے حضور کا ہم پر آنے والے عذاب ٹلتے، روک لیتی ہے آپ کی نسبت تیر جو ہم پہ چلتے ہیں۔ یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا کرم ہے۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں ایک شخص کا انتقال ہو گیا، تو کسی نے کہا یہ کتنا خوش نصیب ہے کہ بیمار ہوئے بغیر ہی فوت ہو گیا، اس بندے کو تو بیماری نہیں آئی، ایسے ہی فوت ہو گیا۔ تو میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا تم پر افسوس ہے، کیا تمہیں نہیں معلوم کہ اللہ عز و جل اسے کسی بیماری میں مبتلا فرماتا تو اس کے گناہ معاف فرما دیتا، اس کے گناہ مٹا دیتا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، بخار میں، بیماری میں جسمانی تکلیف ضرور ملتی ہے، بندہ لاغر ہو جاتا ہے، مگر ایک مسلمان مومن کے لیے اخروی فائدے بے شمار ہیں، بے شمار ہیں۔ لہٰذا گھبرا کر شکوہ شکایت کرنے کے بجائے صبر کر کے اجر کمانا چاہیے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو ایک رات بخار میں مبتلا ہو اور اس پر صبر کرے اور اللہ عز و جل سے راضی رہے تو اپنے گناہوں سے ایسے نکل جائے جیسے اس دن تھا جب اس کی ماں نے اس کو جنا تھا۔ اللہ اکبر۔ شعب الایمان کی حدیث مبارکہ ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مریض کی عیادت فرمائی، بیمار تھا، اس کی عیادت فرمائی تو فرمایا تجھے بشارت ہو کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بخار میری آگ ہے، اس لیے میں اسے اپنے مومن بندے پر دنیا میں مسلط کرتا ہوں تاکہ قیامت کے دن اس کی آگ کا حصہ یعنی بدلہ ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حضرت سیدتنا ام صائب کے پاس تشریف لے گئے، فرمایا تمہیں کیا ہو گیا کہ کانپ رہی ہو؟ صحابی کے پاس گئے، وہ کانپ رہی تھی، فرمایا کیوں کانپ رہی ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ بخار آ گیا ہے، تو اللہ عز و جل اس میں برکت نہ کرے، یعنی اس کو مزید نہ بڑھائے۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ام صائب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ارشاد فرمایا بخار کو برا نہ کہو، یہ تو آدمی کی خطاؤں کو اس طرح دور کر دیتا ہے جیسے بھٹی لوہے کے میل کو صاف کر دیتی ہے۔ مفسر شہیر مفتی احمد یاخر نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس حدیث مبارکہ کے تحت فرماتے ہیں کہ بیماریاں ایک یا دو عضو کو ہوتی ہیں، بیماری جو ہوتی ہے ایک عضو کو ہو گئی یا دو عضو کو ہو گئی، مگر بخار یہ سر سے پاؤں تک ہر رگ میں اثر کرتا ہے، بندہ پورا جسم اس کا وہ تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے۔ لہٰذا جس بندے کو بخار آتا ہے فرماتے ہیں کہ یہ سارے جسم کی خطاؤں اور گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ یہ تیرا جسم جو بیمار ہے تشویش نہ کر، یہ مرض تیرے گناہوں کو مٹا جاتا ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور جب میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوا تو عرض کی یا رسول اللہ آپ کو تو بہت تیز بخار ہے،
آپ کو تو بہت تیز بخار ہے. فرمایا ہاں مجھے تمہارے 2 مردوں کے برابر بخار ہے, تمہارے 2 مردوں کے برابر بخار ہے. میں نے عرض کی کیا یہ اس لیے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے دگنا ثواب ہوتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں مجھے دگنا ثواب بھی ملتا ہے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, بعض لوگ بیماریوں اور پریشانیوں پر بے صبری کا مظاہرہ کرتے ہوئے یہ کہتے سنائے دیتے ہیں کہ ہم نے تو کبھی کسی کا برا ہی نہیں کیا, کسی کا کچھ بھی نہیں بگاڑا, پھر بھی نہ جانے ہم پر یہ پریشانیاں کیوں. تو ایسوں کے لیے بیان کردہ حدیث مبارکہ کافی اور دوافی اور ان کے لیے مدنی پھول ہیں, ان کے لیے درس ہے. یقیناً ہمارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام معصوم ہیں, اور کبھی بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کسی کا کچھ نہیں بگاڑا تھا. پھر بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیگر مردوں کے مقابلے میں دگنا بخار آتا تھا. تو معلوم ہوا کہ دوسروں کا کچھ بگاڑنا ہی بیماریوں اور مصیبتوں کا باعث نہیں ہوتا, نیز بیماریاں اور پریشانیاں, یہ مصیبتیں مسلمان کو ثواب کا خزانہ دلاتی ہیں. ایک مسلمان کے ہاتھ میں جو ہے وہ بہت بڑا ثواب کا خزانہ آتا ہے, گناہوں کو معاف کرواتی ہیں. اور جو مسلمان اس بیماری پر, اس پریشانی پر صبر کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اس کو جنت کا حقدار بھی بنا دیتا ہے, جیسے کہ حدیث مبارکہ کے اندر ہے. اور بعض اوقات نادان لوگ بیماری اور مصیبت سے تنگ آ کر اللہ پر اعتراض بھی کر دیتے ہیں, کفریات بھی بک دیتے ہیں. یقیناً اس طرح ان کی بیماریاں یا پریشانیاں دور تو ہوتی نہیں, الٹا ان کی جو آخرت جو ہے وہ داؤ پر لگ جاتی ہے. اللہ اکبر. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں جب بھی کبھی کوئی پریشانی آئے, کوئی مصیبت آئے, بیماری آ جائے, بے روزگاری ہو جائے, غربت کی وجہ سے, تو اس پر صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ عز و جل جب صبر کریں گے تو صبر کا ثواب بھی ملے گا, شفا بھی ملے گی. تو انشاءاللہ عز و جل اس بیماری کے سبب انشاءاللہ ہمارے گناہ بھی جو ہے وہ معاف ہو جائیں گے. اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین. زباں پر شکوائے رنج و علم لایا نہیں کرتے, نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے. وما علینا الا البلاغ المبین. بسم اللہ الرحمن الرحیم.